ایک ویڈیو کا اسکرین شاٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. ابھی ہم یہ ویڈیو چلائیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین شاٹ ویڈیو آپ کو ہشام علی ظہیر صاحب کے آفیشیل فیس بک پیج سے بھی دکھائیں گے کہ انہوں نے کیسے یہ کلپ کاٹ کے کس ٹائٹل کے ساتھ اس کلپ کو لگایا. پہلے تو آپ ان کا بھی ٹائٹل دیکھ لیں، یعنی جو نیو ٹی وی والے ہیں انہوں نے کس ٹائٹل سے لگایا. ان سب چیزوں پہ آگے چل کے بات بھی کریں گے اور پہلے ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی ثابت کریں گے کہ گدھا کون ہے اور کیا اصول گدھے کے حوالے سے قائم ہوا اور گدھا کون ثابت ہوا. یہ سب چیزیں آپ کو دکھائیں گے، گالی بازی ہر چیز کے ساتھ. آپ نے آدھی بات سنی ہے جو آپ کے بارے میں بات ہے. جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ آپ دیکھیں، آپ گالیوں پہ مت آئیں. نہیں، گالی نہیں میں دے رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھیں ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے آدھی بات سنی ہے جو آپ کے بارے میں بات ہے. جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ آپ دیکھیں، گالیوں پہ مت آئیں. جی تو آپ نے دیکھ لیا. اصل میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر یا فیس بک پیج آف ہشام علی ظہیر صاحب کے آفیشیل ویریفائڈ پیج کے اوپر اپلوڈ کی گئی. 12-13 سیکنڈ کی ویڈیو کاٹی گئی اور اس کا ٹائٹل رکھا گیا آج محترم جاہل ادیم صاحب کے ساتھ. جاہل بھی لکھا ان کو اور آگے سین الف والا صاحب بھی لکھا، ٹھیک ہے، اور لکھا کہ جب 1 گھنٹہ علمی طور پر کسی دلیل کا جواب نہ دے سکے تو ذاتی حملہ کیا اور اعتراض اٹھایا کہ آپ امریکہ کیوں گئے، جس کا تسلی بخش جواب دے دیا. پورا پروگرام جلد اپلوڈ ہوگا. حالانکہ جس وقت ساحل ادیم صاحب نے ان کے اوپر یہ اعتراض اٹھایا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے سمجھ لیجیے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو کی شہادتوں کا جو ذمہ دار ہے، اس کی دعوت کے اوپر آپ ناشتے اڑانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو انہوں نے سمجھ لیجئے اس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس بندے کے پاس جواب نہیں آیا، یا اس نے جو نبی الاسلام کی سیرت سے جواب دینے کی کوشش کی اس کے اندر بھی جب اس کو ناکامی ہوئی تو اس نے کیا پینترا بدلا. ٹھیک ہے، آپ اس پوسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں امریکہ کا ہی نام لکھ رہا ہے لیکن ویڈیو لگائی ہوئی ہے گدھے والی. ٹھیک ہے، جب اس چیز کا امریکہ والی بات کا یہ جواب نہ دے سکا، ٹرمپ والی بات کا جواب نہ دے سکا، تو اس بندے نے، یزیدی اہل خبیث نے یہ پینترا بدلا. اس نے کیا کیا کہ اس نے ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے ایک دفعہ کنٹروورسی ہوئی تھی کہ جناب گدھے کو ساحل ادیم نے حلال کہہ دیا ہوا ہے. اس نے وہ والا پتا فوری پھینک دیا کہ ہم مولوی ہیں نا، ہم ذرا اس کو الجھاتے ہیں ادھر ادھر. ٹھیک ہے، اس نے ساحل ادیم کو الجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے گدھے کو حلال کیا ہوا ہے یا آپ نے کہا ہوا ہے. تو آگے چل کے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سمجھ لیجئے معاملہ ہو گیا کہ اس نے ہشام علی ظہیر نے خود ساحل ادیم صاحب کے کہنے کے اوپر گدھے کو خود اسی ڈیبیٹ کے اندر یا اسی آرگومنٹ کے اوپر حلال کر دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس بندے نے یہ کہا کہ گدھے کو حلال کہنے والا گدھا ہے، یعنی ساحل ادیم کو اس نے گدھا کہہ کے پکارا اور اللہ نے وہ چیز اس کے اوپر فوری کیسے پلٹوا دی ساحل ادیم صاحب کے ذریعے سے کہ ساحل ادیم نے اس کے منہ سے اس کو خود کو گدھا ثابت کروا دیا کہ اس نے خود بھی گدھے کو حلال مان لیا کہ ایک لیول پہ گدھے کی حرمت والا یا حلت والا معاملہ کیا ہے. وہ آگے چل کے ویڈیو دکھاتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتے چلے کہ یہ جو یزیدی اہل خبیث ٹولہ ہے نا، جن کا کام ٹرمپ کے تلوے چاٹنا ہوتا ہے، ان کا کام یہی ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں گے نا کہ بھائی آپ ٹرمپ کی دعوت کے اوپر کیوں وہاں پہ گئے تھے جبکہ اس کے ہاتھوں پہ اس طرح مسلمانوں کا خون ہے، تو آپ کو آگے سے یہ کہیں گے کہ جناب کوا حلال گدھا حلال ان کہانیوں میں الجھا دیں گے. اور بات یہاں تک نہیں رہے گی، آپ اس کا سوشل میڈیا پیج دیکھ لیں جا کے کہ اس نے گدھا بریانی اور اس طرح کی پوسٹیں کی ہیں باقاعدہ ساحل ادیم صاحب کو ٹانٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ خود سوچیں کہ تجھ سے سوال کیا گیا تھا امریکہ کے حوالے سے کہ کیوں ان کے تلوے چاٹنے کے لیے ان کی دعوت کے اوپر گیا، ان کو سیدھا انکار کر دیتا. الٹا اس ڈسکشن کو گھما کے ساحل ادیم صاحب کے اوپر اس نے ٹیبل ٹرن کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس کو اور زیادہ ذلیل کروا دیا. تو آئیے ذرا ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور اس کے منہ سے اس کو خود گدھا کہلواتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ یہ جو ساحل ادیم کو کہہ رہا تھا کہ اس نے گدھے کو حلال کیا ہے، تو آئیے ذرا آپ کو گھریلو گدھا اہل خبیث کی طرف سے بھی حلال ہوتا ہوا دکھا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے اگر آپ اللہ کی وجہ سے حرام کر دیا اب آتے ہیں گدھے پہ.
یہ بتائیں اب جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے گا. کتا اور بلی اپنی نس میں حرام ہے یا پالتو کتا حلال ہو سکتا ہے یا جنگلی کتا حلال ہو سکتا ہے؟ کتا اور بلی دونوں حرام ہے اپنی نس میں تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے. گدھا جنگلی ہو اور آئی خاندانی ہو گھر میں پالتو ہو وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. آپ کو یہ رسول اللہ بات سنیں بات ہم سوال کیا میں نے. ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اچھا ایک حلال ہے تو گدھا اپنی نس میں حلال ہے مگر خیبر کے بعد اللہ کی وجہ سے حرام کر دیا. تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں گدھا اپنی نس میں تو حلال ہے مگر خیبر کے بعد اللہ کی وجہ سے حرام کر دیا. ٹھیک ہے یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب کی پہلے حلال تھی بعد میں. میں نے کبھی کہا آپ نے مجھے کبھی کہتے سنا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہے رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے. شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میں نے گدھا کھاؤ آپ نے ڈیبیٹ بہت زیادہ ہماری کیوں پڑی ہوئی ہے سب ضروری بات ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے اگر آپ میں نے ٹویٹ کیا نا کہ گدھا کھاؤ سارے میں گدھا کھانے کے لیے کانفرنس میں جا رہا ہوں تو پھر آپ میرے بارے میں بات کریں. جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا شامل آئی ظہیر صاحب نے گھریلو گدھے کو یا پالتو گدھے کو خود حلال کر کے دکھایا اور ساحل ندیم صاحب کی ڈیمانڈ پہ کہہ دیا کہ حرام کون سا ہے اور حلال کون سا ہے. اور دوسری طرف سوشل میڈیا کے اوپر کھوتا بریانی کھانے والوں کو ٹکا سا جواب لگا کے ویڈیو پوسٹ کی گئی کس کی طرف سے؟ شامل آئی ظہیر صاحب کی طرف سے. اب آپ خود بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یعنی یہ لوگ جب کوئی کسی چیز کا علمی جواب نہیں دے سکتے یعنی ٹرمپ والی بات کا علمی جواب نہیں دے سکا تو یہ گدھے والی چیز کے اندر اس نے ساری ڈیبیٹ کو الجھا کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہی گیم چلانے کی کوشش کی کہ ساری چیز جو ہے وہ گدھے کے ارد گرد گھومتی جائے. اور یہ جو گدھا ہے جو ساحل ندیم کو گدھا کہہ رہا تھا وہ خود گدھا کس طریقے سے ثابت ہوا کہ خود مان گیا کہ گھریلو گدھا یا پالتو گدھا جو ہے اس کو ساحل ندیم نے نہیں بلکہ کس نے؟ ہشام علی ظہیر نے آن ریکارڈ حلال کہہ دیا. باقاعدہ کیسے کہا کہ جناب جو جنگلی گدھا ہے وہ حرام ہے گھریلو گدھا حلال ہے. یہ ہشام علی ظہیر کے الفاظ تھے وہ آپ نے ملاحظہ کر لیے. اب بھی اگر آپ انہی یزیدیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا انجام بھی یزیدیوں کے ساتھ ہی کرے.